جی افشاں، مذمت تو ہم کرتے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی، بالکل. وزیر آباد فائرنگ واقعہ کی مذمت تو بنتی ہے، لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے 3 لوگوں پر الزام لگایا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر، اور دوسرا الزام انہوں نے لگایا وزیر اعظم شہباز شریف پر، اور تیسرا الزام انہوں نے لگایا دیکھیں کل سے یہی چل رہا ہے. آپ سیاستدان کے نام ٹی وی پہ چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تیسرا نام ٹوں ٹوں ٹوں. تو ہم نے بیپ 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 بھی کرنا ہے یا ٹرینڈ ہو رہا اب تو ٹویٹر پہ؟ نہیں، ہم ٹوں ٹوں بھی کر سکتے ہیں. ٹوں بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، ٹرینڈ 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 سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن یہ ہے کہ سیاستدان کا نام لینا آسان ہوتا ہے، آسان ٹارگٹ ہے. ہاں، اور ان کے گھروں پہ حملہ بھی ہوا. حملے تو خیر بہت ساری جگہوں پر ہوئے، ویسے کل بہت ساری جگہوں پہ ٹوں ٹوں ٹوں. اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کے مطلب گھر پر فروخ حبیب صاحب کی قیادت میں جس طرح سے حملہ ہوا ہے، اور جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر اشتعال انگیزیاں کروائی ہیں، کی ہیں، بدلہ لیں گے، سمجھ سے باہر ہے، بدلہ لیں گے. لیکن جس وقت خان صاحب وہ کنٹینر پر گرے ہیں نا، 15 فٹ اونچا وہ کنٹینر ہے، تو فائرنگ کی آواز سے تو ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے. ایک تو سرفراز چیمہ صاحب ہیں اور دوسرے فواد چودھری صاحب. یہ وہاں سے بھاگ رہے تھے. بھائی آپ کا لیڈر زمین پہ گرا ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے. حیران کن بات ہے. اب کسی نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں وہ نیچے اتر کر خود وہ شوٹر کو پکڑنے گئے تھے یا اس کو منع کرنے گئے تھے کہ مت کرو، کیا؟ اچھا خیر چلیں، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. جتنے منہ اتنی باتیں مطلب سوشل میڈیا پہ تھیریز کر رہی ہیں کہ ایک تھیری یہ ہے کہ جی فیس سیونگ دی گئی ہے، ایک تھیری یہ ہے کہ ہاں آپ سے ایگری نہیں کرتی، ایک تھیری یہ سامنے آ رہی ہے کہ پروجیکٹ عمران کو وہ واپس بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حاجت استری ہو رہی ہے. ایک تھیری یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ سچ مچ جو ہے وہ واقعی کوئی مطلب چلو اب مجھے میں سمجھ گیا. اور ایک تھیری یہ چل رہی ہے کہ یہ نون لیگ نے کروایا ہے. اچھا ایک تھیری اور بھی ہے جس کو میں اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی کہ ڈرامہ ہے. دیکھیں وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس پر آپ پی ٹی آئی کو بیش کرتے رہے ہیں، جس پر آپ عمران خان اینڈ کمپنی کو بتاتے رہے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بار بار یہ کہنا کہ مطلب کہ آپ نے بلٹ پروف کیوں نہیں کنٹینر بنایا تھا، وہ ٹھڈ تک تے بلٹ پروف ہوندا ہے، وہ نہیں ہوندا ہے تو پھر لت تے کیویں، یہ باتیں نا وکٹم بلیمنگ میں آ جاتی ہیں. مانتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ٹیم پی ٹی آئی ہی ہوگی اور ہے اس معاملے میں فی الحال، تو لیکن یہ وکٹم بلیمنگ اچھی چیز نہیں. ہاں، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ خود بھی ایسے کرتے رہے. عمران نے کالم بھی لکھا تھا نا جب بی بی شہید ہوئی تھی. دیکھیں میں اس کے اوپر بہت جذباتی ہو جاتی ہوں. 21 اکتوبر 2007 کو عمران خان نے ٹیلی گراف میں ایک کالم لکھا تھا، بے نظیر بھٹو ہیز اونلی ہر سیلف ٹو بلیم. چلیں چھوڑیں. اگر میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں تو یاد رکھیے بے نظیر بھٹو شہید، ملالہ، حامد میر ہوں، احمد نورانی صاحب ہوں، ابصار عالم ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، ان کے اوپر جو حملے ہوئے نا اس کی کچھ میں بتا دیتی ہوں. اول تو ہوئے نہیں، یا وہ ڈرامہ سی، ٹھیک ہے، یا کسی اپنے نے ہی کروائے ہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے، یا اسائلم لینے کے لیے وہ حملے ہوئے، یا لڑکی کے بھائیوں نے وہ حملے کیے، یا پھر جو ہویا چنگا ہویا وغیرہ وغیرہ. لیکن خان صاحب کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے تو میں یہی درخواست کروں گی کہ ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے اور چھیتی نال اناؤنس کر دیو، کیونکہ خان صاحب نو خراش آئی ہے. اچھا ویسے ان باتوں کو آپ چھوڑیں، ان میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ یہ ان کو ہی سوٹ کرتی ہیں، اور ہم ان میں سے کسی تھیری پہ بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ چیزیں اتنی نہ تو آپ کوئی بہت ہی اندر کی خبریں جانتی عظیم رپورٹر ہیں. نہیں، ہم دونوں میں سے نہ تو کوئی کرائم رپورٹر ہے، میری تو 7 پشتوں میں کوئی کرائم رپورٹر نہیں تھا، اور نہ ہی ہم انویسٹیگیٹو
صحافی ہیں, نہ ہی ہم دونوں میں سے کوئی وہ فورنزک رپورٹ کے اسپیشلسٹ ہیں نا, نہ ہی ہم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ایک گولیاں نے کہ کارتوس دے چھرے نے, چاہے ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جدو پنڈا تھاواں دے وچ نا آپس دی دشمنیاں سکور سیٹل کرنا ہوندا ہے نا تے او کمپاؤنڈر کو جا کے دان توڑا لئیدا ہے, یہ وہ نہیں, میں اس کے اوپر بالکل بلیو نہیں کرتی. یہ واقعی ایک پاکستان ایک بہت بڑے سانے سے بچا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یا کیونکہ خان صاحب سیاستدان ہیں, ان کی جان بچ گئی ہے, وہ ایک عام پاکستانی جس کے بچے وہاں اس لاش پر ابو اٹھو کہہ رہے تھے اور وہ لاش وہاں کافی دیر تک پڑی رہی ہے, کسی نے نہیں اٹھائی, تو وہ تو سانحہ نہیں ہے نا. اچھا میں برسبیل تذکرہ آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں, یہ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے یہ ٹیکنیک کہ سب باتیں کر بھی دیں اور کہیں میں تو یہ نہیں کر رہی؟ یہ کون ہے استاد, کون ہے آپ کا؟ میرا صحافت کوئی مرشد ہے, وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ الزام ان کو جاتا ہے. نصرت جاوید صاحب میں بہت نالائق شاگرد ہوں, لیکن ہاں اچھا کہنے کا مطلب یہ ایک واقعتاً جوکس اپارٹ اس کو ایک طرف کرتے ہیں, اصل بات کیونکہ ہم تک جو معلومات پہنچی وہ ٹی وی کے تھرو پہنچی, سوشل میڈیا کے تھرو پہنچی, جس میں سے آدھے سے زیادہ ڈس انفارمیشن ہے. ہاں لیکن ایک بات تو ہم اپنی ناقص عقلوں پہ انحصار کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں, یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ عمران ہے یہ اب اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے, اگلی ہوتا جا رہا ہے, یہ واپس بوتل میں بند ہو سکتا ہے کہ اب یہ فرینکنسٹائن بن چکا ہے اور چیزیں اور زیادہ خراب ہونے والی ہیں. کیوس اور انارکی کی جانب آپ کا اشارہ ہے. جی ایگزیکٹ. لیکن ہمارے تو اپنے ہی کافی سیزنڈ صحافی ہمیں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ ان کے خلاف جنگ کا اشارہ ہے. یہ جو کل پشاور کے مناظر سامنے آئے ہیں جس کے اوپر ہاں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تو دیکھنے کو نہیں ملے, 1977 میں بھی کچھ مناظر تھے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. لیکن اور اس وقت یہ لوگ بھی نہیں تھے, تو چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے نا تو ہم نے کہنا ہے کہ اب پہلی باری ہویا ہے. 71 میں بھی مناظر تھے, لیکن بہرحال اس وقت پنجاب میں پشاور پنجاب چاہتا اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے کو یاد کیا جائے, لیکن خیر نہیں بالکل سیریسلی میں یہ بات کروں گا کہ پنجاب میں پرٹیکولرلی اور کے پی کے اندر بھی انہی کی گورنمنٹ ہے, تو کیا یہ واقعی کوئی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ بن چکی ہے, تحریک جیسے اسد عمر اور عمران خان کہہ رہے ہیں, یہ جمہوریت کی اور سول سپریمیسی کی تحریک بن چکی ہے, اور جو کام میاں نواز شریف نہیں کر پائے اور آصف علی زرداری صاحب نہیں کر پائے وہ یہ کریں گے. واہ کیا تقریر فرمائی ہے, تھوڑے اندر انج لگیا جی میں سیریل المیڈا دی نا روح آ گئی ہے. خیر کوئی نام تو آپ ایسا لے لیتی مجھے, میں ہی از انجوائنگ ہمسیلف. میں آگے بڑھتی ہوں. آپ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات کر رہے ہیں, اگر واقعی آپ ایک دفعہ سوچ لیں نا کہ آپ نے سول سپریمیسی کی جانب جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ملک کو انارکی کی جانب نہیں لے کر جانا, آپ نے کیوس نہیں پھیلانا, آپ نے نفرت انگیزیاں نہیں کرنی, ملک کو جوڑ کر رکھنا ہے, ریاست کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی نا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگا تھا, میاں صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا اقامہ کا بہانہ کر کے, وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد سے لاہور آئے, انہوں نے سوال ضرور اٹھائے, انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جلا دو, گرا دو, مار دو, ہم بدلہ لیں گے, ہم گھروں میں گھسیں گے اور مطلب اس طرح سے یہ سب کچھ کریں گے. کچھ مشکل نہیں ہوتا, یہیں سے ایک سیاستدان اور ایک یہ جو ہوتے ہیں نا موقع پرست, ان کی پہچان, ان کا فرق واضح ہوتا ہے. اور خان صاحب اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر چل رہے ہوتے نا تو وہ پھر سیاستدان پر نہ الزام لگاتے, پھر وہ میاں شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ پر الزام نہ لگاتے, ٹھیک ہے. نہیں تو ایک بات نہیں, یہ کاشف صاحب
اچھا آپ اور ہم جانتے ہیں, اور نہیں, میں آئی ٹیک مائی ورڈ, اگر کسی کے بارے میں یہ کہا ہونا کہ میری جان نو ایدے تو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر مطلب بی بی نے جن لوگوں کے نام لیے تھے نا, تو خان صاحب نے اس بندے کو اپنی کابینہ میں رکھا تھا, ٹھیک ہے, بی بی نے جن لوگوں کے نام لیے تھے کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے, تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سارے انہی کی طرح کے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب کسی سے کہا ہو نا سیاستدان, تو الٹا حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پائی میرے بلڑا چڑھ جائے. نہیں 3 نام لیے ہیں, ایک تو آپ نے بی بی, تو میں نہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, بیچارے کو گولیاں لگی ہیں یار, ہسپتال سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 بندے ہیں اور انہوں نے مجھے, یہ تو کوئی بات نہیں بھائی. ہسپتال ہاں, وزیر آباد کے قریب گجرات بھی پڑتا ہے, چودھریاں دی حکومت ہے ایک زمانے تو, مطلب مشرف دور دے وچ بھی یہ لوگ پنجاب دے وچ دندناندے رہے نے, اب بھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کے پاس گجرات یا وزیر آباد یا لاہور اور اس پورے جی ٹی روڈ کے اس 200 کلومیٹر کے قریب کے راستے میں آپ کوئی ایک سرکاری ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پر خان صاحب کو لے جایا جا سکتا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے نا, جب بھی کسی سیاستدان نے جنہوں نے ایگزائل میں وقت گزارا, وہاں پر کوئی صحت کا مسئلہ آ گیا اور ظاہر ہے وہیں پر ڈیل ہونا تھا, تو ویسے بھی یہ ہیومن رائٹس میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے علاج کے لیے جس جگہ پر یا جس معالج کے پاس جانا چاہیے یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے اننے سال سے کوئی ہسپتال نہیں بنایا. خان صاحب نو 10 سال پختونخوا چ ہو گئے, ٹھیک ہے, 5واں سال پنجاب چ ہے, 4 سال وفاق وچ تسی رہے ہیں, پونے 4 سال تسی ایک سرکاری ہسپتال نہیں بنا سکے. مطلب یہ سوال بنتا ہے, لیکن پھر برا بھی لگتا ہے. چلیں شوکت خانم آپ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا دیا, سمجھ آ گئی بات. کینسر ہاسپٹل میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں پر کتنے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں مریضوں کے, کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ, اور ان کو انفیکشن بھاگ کر لگتی ہیں. فیصل جاوید رانا صاحب خون آلود شرٹ دے نال ادھروں ادھر رات دے 2 بجے تک پھر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بدبو انفیکشن لے کر کیوں گھوم رہا ہے, خدا کے واسطے اس کے کپڑے تو بدلوا دو. باقی سب زخمیوں نے مطلب وہاں پر ہاسپٹل نے ان کو اپنے وہ دیے ہوئے ہیں لباس, اور فیصل جاوید رانا صاحب جو ہیں نا وہ اپنے فوٹو آپ کے لیے انفیکشنز کی دکان لے کر ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. شوکت خانم کی انتظامیہ کی نااہلی نہیں ہے یہ. اچھا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ شوکت خانم کی انتظامیہ بھی نااہل ہے, تو پھر آپ پنجاب حکومت کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ان کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی خان صاحب سے اگر پوچھا جائے, ان کے پرانے بیانات کو یاد کیا جائے, تو دیکھیں باہرلے ملک دے وچ کسی مہذب ملک میں ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا, وہاں کی اسٹیٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں نا, مطلب اوتھے تے گورنر ہوندے ہیں لیکن اتھے تے اختیارات وزیر اعلیٰ کو ہوندے ہیں نا, اچھا سا رکھ لیں, دیوانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں کا وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس سب معطل, سب نے استعفیٰ دے دیا ہوتا, لیکن خان صاحب نے کہا نا مونس کے ابو جی کے اوپر بالکل نام نہیں آنا چاہیے, ٹھا کر کے وفاق دے اتے پا دو. بھائی وزیر آباد آخری اطلاعات تک وفاق چ نہیں پنجاب ہے, اور وہ گجرات جا رہے تھے. گجرات چودھریوں کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, آپ نہیں بول رہے اس لیے ہاں نہیں, میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پنجاب حکومت کی ذمہ داری اور جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا, میری مرضی. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اس طرف آ ہی نہیں رہی ہیں. اچھا کیجیے. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, مطلب مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے. میں مسلسل سن رہا ہوں, میں تحمل کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہا ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک عظیم قربانی کو, ایک عظیم تحریک کو آپ جو ہے وہ گھاسی نہیں ڈال رہی. مطلب اس بندے نے الزام لگایا یار اس کو گولی لگی ہوئی ہے, وہ جھوٹ بولے گا گولی کھا کے؟ نہیں, غلط بات مت کریں. تحریک تو یہ ہے کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں. سوری. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جس طرح عمران نیازی نے انقلاب کے معنی کو چیپ بنایا, پھر کیا کہنا چاہیے, ریزسٹنس اور تبدیلی, یعنی کہ کھوکھلے کر دیا نا جد و جہد. اسی طرح عمران نے جو ایک سول سپریمیسی کے لیے ایک لڑائی چل رہی تھی جو لڑی ہے یہاں کی سیاسی جماعتوں نے, اس کو بھی اس نے بالکل ہی چیپ بنا دیا ہے, شیلو کر دیا ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کیا؟ تو آپ ٹھیک رہی ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں بات کو تھوڑا سا مارجن تو دینا چاہیے نا, کہ
اچھا اب اس پہ بھی آپ یہ کہیں گی کہ عمران جو ہے وہ انارکی، میں نہیں کہوں گا انارکی پھیلانا چاہتا ہے، انارکی ٹو سم ایکسٹینٹ پازیٹیو بات بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انارکسٹ ایک مکتبہ فکر ہے فلسفے کا، اور ٹراٹسکی کی اگر ہم بات کریں، خیر اس طرف نہیں جاتے، کیوس آپ کہہ سکتی ہیں، اور تحریک نہیں، کیوس پھیلا کے ماشاء اللہ لگوانا، ایمرجنسی لگوانا، یا نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، اگر تم میری نہیں تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا. خود تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ تو خیر اچھا، ویسے آپ کی باتوں میں بھی وزن ہے تھوڑا سا، لیکن میں آخری بات، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ واپس آ گئے ہیں اور آپ چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، یہ پروجیکٹ عمران ان کی جڑوں میں نہیں بیٹھے گا، یہ آپ کی جڑوں میں بھی بیٹھ جائے گا. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ ابھی الیکشن دور ہے ہم کر لیں گے، یو اسٹل ان دا ووڈس، چاہے آپ جتنی بھی میچورٹی کا مظاہرہ کر لیں. میچورٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں بہت ایک مجھے نا خوش آئند لگا ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے، جس طرح سے اس معاملے کو اگر مگر لیکن وکٹم بلیمنگ کے بغیر فوری طور پر وزیر اعظم سمیت سب نے کنڈیم کیا. لیکن سب سے خوبصورت بات جو شاید خان صاحب کبھی سیکھ نہیں پائیں گے، پی ٹی ایم سے منظور پشتین صاحب کی ٹویٹ تھی، کسی اگر مگر کے بغیر تھی، اور خان صاحب کوشش کریں شاید تھوڑا بہت ظرف، تھوڑی بہت انسانیت اور سول سپریمیسی کیا چیز ہے نا، وہ سیکھنے کی تھوڑی بہت شاید یہ نہیں ہو سکتا. پر کتھوں اس موقع پہ ہاں پر کتھوں. باقی یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر سمجھتے ہیں یا ان کا بیٹا مونس الہی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کر لیں گے، مطلب کوئی سوال تو پوچھے نا، تسی کیدے والوں کھیل رہے ہو پایا نا. آپ نے جو سوال پوچھنے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز. یہ کہتے ہوئے مجھے سے ڈر بھی لگتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اب 2/3 اکثریت مل جائے گی. میں نہیں، اس طرف میں نہیں آ رہا، وہ بہت دور کی بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا گند ڈال سکتے ہیں یہ صاحبان عقل و دانش، یہ اتنا ہی گند ڈالیں گے. یہ اتنا اگلی ہو جائے گا کہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ بنانے سے پہلے 10 دفعہ لوگ سوچیں گے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے وہ پاپ کارن کھا رہی ہوگی اس وقت، ان کو تو ان کو کوئی ایسا بتا، آپ کا کام تھا آپ ٹھیک کریں اس کو، مطلب آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سیاسی لیڈرشپ نے مذہب ٹچ کے اثرات بھگتے ہیں. خان صاحب جب دوسرے پولیٹیشنز کو کافر اور غدار کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے تھے تو خان صاحب نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ ساری چیزیں بومرینگ کی طرح سے ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گی. بالکل بالکل، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اگر سیکھنے کا وقت بچا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس مذہب ٹچ کی آپ بات کر رہی ہیں، جو شوٹر کا بیان ہم نے سنا اور اس کے اوپر تھانے کا عملہ معطل کر دیا گیا اور پھر وہ دوسرا بیان آ گیا، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، بیانات مطلب کی چل رہا ہے. میں وہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، اس کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے مطلب سوشل میڈیا پر ایک یوٹیوب چینل کھولنے کا بندوبست کر لیا. شوٹر کا پوڈ کاسٹ چلے گا، ہیں مطلب یہ کیا ہے؟